الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیات میں آپ نے یہود و نصارہ کا ذکر سنا۔ ان کو یہی بات بری لگی کہ صحابہ کرام ایمان والے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے غلام بن گئے، یہی بات ان کو بری لگی۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے یہود و نصارہ کا اور منافقین کا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے لیکن فیض لینے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، دل کی حالت صحیح نہیں ہوتی، دل کفر پر قائم رہتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر تھے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جو سچے دل کے ساتھ آتا، صحیح حالت ہوتی اس کے دل کی، ایمان قبول کرنے کے لیے آتا، محبت سے آتا، تو وہ حضور سے ضرور فیض پاتا تھا، ایمان لے کر آتا تھا، آپ کا سچا غلام بنتا تھا، جنت کا مسافر بنتا تھا۔ لیکن یہودی، نصارہ اور منافقین حضور کی بارگاہ میں آتے لیکن فیض نہیں ملتا۔ کیوں فیض نہیں ملتا؟ دل کی وہی حالت تھی، دل میں کفر رکھ کے آتے تھے، آزمانے کے لیے آتے تھے، فرما بردار بننے کے لیے نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں یہی بات بتا رہا ہے کہ جیسے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے ویسے ہی چلے جاتے تھے۔ ان کو اتنی بڑی بارگاہ سے بھی، جو نور کا منبع ہے، جو ہدایت کا منبع ہے، وہاں سے بھی فیض نہیں ملتا تھا۔ کیوں نہیں ملتا تھا؟ ان کے دل کی حالت صحیح نہیں تھی، اطاعت اور فرما برداری کے لیے نہیں آتے تھے، وہ آزمانے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ بارش ہوتی ہے، زمین پر سبزہ اگتا ہے، تو زمین بارش سے فیض لیتی ہے، لیکن جو زمین خراب ہوتی ہے، کلر ہوتی ہے، شور ہوتی ہے، وہ بارش سے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو بارش تو فیض دینے آتی ہے، لیکن بعض زمین میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ فیض لے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نور کا، ہدایت کا منبع ہے، لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں ان کی اپنی خرابیوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ان کے دل اس نور کو، اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے جیسے کافر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق آتے ہیں، صدیق اکبر آتے ہیں، عثمان غنی آتے ہیں، مولا علی آتے ہیں، دیگر صحابہ کرام آتے ہیں، وہ فیض لے کر جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور فیض نہیں دیتے، حضور فیض تو دیتے ہیں، لینے کی صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ۔ اور تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی و حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک یہ بہت ہی برا کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کا ذکر ہوا، دل کی حالت بتا دی، اب اعمال کیا ہے؟ گناہوں کی طرف دوڑے جاتے ہیں، نیکیوں کی طرف نہیں دوڑتے، رشوت کی طرف بھاگتے ہیں، حرام مال کی طرف بھاگتے ہیں، یہ ان کے اعمال ہیں۔ جب دل کی حالت بھی خراب ہے، اعمال بھی خراب ہیں، اور اپنے آپ کو سدھارنا بھی نہیں چاہتے، تو پھر ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔
یہاں سے ہمیں بھی سبق سیکھنا ہے کہ اگر ایمان والے ہو کر، مسلمان ہو کر جب نیکی کے کاموں میں تو نہیں دوڑیں، لیکن جہاں سے رشوت کا مال ملے، حرام مال ملے، جیسا مال ملے وہاں دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ایمان والے جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں انہیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، کیا نیکی میں اس طرح بھاگ کر جاتے ہیں جس طرح گناہ پر بھاگ کر جاتے ہیں؟ آج میلاد کی محفل ہو کتنے لوگ جاتے ہیں، یہی اگر ناچ گانے کی محفل ہو تو لوگ کیسے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دل نیکیوں کی طرف لپکتا ہے یا برائیوں کی طرف لپکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ اب ذکر ہے ان کے علماء کا، یہود و نصارہ کے، ان کے علماء بھی یہ بات کو منع نہیں کرتے تھے۔ علماء کی یہاں سے پتہ لگا زیادہ ذمہ داری ہے، ان کا کام ہے تبلیغ کرتے رہنا، سمجھاتے رہنا۔ اگر وہ تبلیغ بند کر دیں گے، لوگوں کو نصیحت اور واعظ نہیں کریں گے، وہ گناہ گار ہوں گے۔ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ان کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان کے علماء جو ان کے سربراہ تھے وہ بھی ان کو حرام کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے اکثر علماء اور بڑے لوگ علماء بھی اس میں شریک ہو گئے تھے کہ وہ رشوتیں لے کر دین کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ جو قانون ہوتا تھا امیروں کے لیے اور ہوتا تھا، غریبوں کے لیے اور ہوتا تھا۔ تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاص سے کام کریں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ یہ علماء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ واعظ اور نصیحت کرتے رہیں۔ گھر کا سربراہ ہے، آپ کے نیچے لوگ ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے ماتحت ہیں، تو آپ نیکی کی بات کرتے رہیں، اچھی بات ان کو بتاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی الٹنے کا حکم دیا فرشتوں کو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہاں پر ایک تیرا بہت فرما بردار اور عابد عبادت گزار بندہ یہاں پر رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی اس کے ساتھ ہی بستی کو الٹ دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا نیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسی نیکی کا کیا فائدہ، خود تو نیکی کرتا رہتا ہے، رات بھر عبادت کرتا رہتا ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، ان کو یہ حق بات، نصیحت کی بات نصیحت نہیں کرتا، ان کو روکتا نہیں ہے۔ تو یہاں سے مجھے اور آپ کو پتہ لگا کہ اگر ہم گناہوں پر لوگوں کو نہیں روکیں، اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو برائی کو ہاتھ سے روکیں، اگر آپ کی زبان میں طاقت ہے تو برائی کو زبان سے روکیں، آپ کے قلم میں طاقت ہے تو برائی کو قلم سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنی پر دین مبین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔